السلام علیکم، نیوز پوائنٹ کے ساتھ میں ہوں محمد جمیل اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز پوائنٹ۔ ناظرین، آج ہم موجود ہیں راول پنڈی مندر کے، اور یہاں پہ ہمارے ساتھ مہمان موجود ہیں جن کا تعلق L14 غربی باغ سے ہے اور جو سابق امیدوار بھی ہیں۔ ریاض بھائی صاحب، سر بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا۔ بہت مہربانی، آپ کا شکریہ۔ ریاض صاحب سے میرا پہلا سوال ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا تعلق چونکہ عوامی تحریک سے ہے اور منہاج القرآن سے وابستہ ہیں، اور تو آپ نے یہ بتائیں کہ آپ نے منہاج القرآن کب سے جوائن کی اور کیا چیز تھی کہ جس چیز نے آپ کو متاثر کیا کہ آپ حضور شیخ الاسلام کی میت میں آئے اور اپنے باقاعدہ سے تحریک کا کام کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جہاں تک آپ نے سوال کیا ہے تحریک منہاج القرآن اور عوامی تحریک کے حوالے سے، تو تحریک منہاج القرآن ایک نظریاتی اور ایک فکری عالمگیر تحریک ہے جس کے بانی اور قائد شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مجدد ذلہ العالی ہیں۔ میں ان کی عالمگیر فکر سے متاثر ہو کر میں نے تحریک منہاج القرآن میں شمولیت اختیار کی۔ تقریباً کوئی 35 سال سے میں تحریک منہاج القرآن سے وابستہ ہوں۔ تحریک منہاج القرآن امت مسلمہ کے عالمگیر تشخص کی جنگ لڑ رہی ہے، اور حضور شیخ الاسلام اس تحریک کے بانی ہیں، اور تحریک منہاج القرآن ایک تجدیدی تحریک ہے۔ یہ کوئی روایتی مذہبی جماعت نہیں ہے۔ اس میں تمام مسالک کے مختلف زندگی کے شعبوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو اس کے لیے باقاعدہ دعوت دی جاتی ہے، اور وہ اس میں شامل ہیں اور غلبہ اسلام اور تجدید احیاء الدین کے لیے اس میں اپنا رول ادا کر رہے ہیں۔ اچھا، یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب کے جو علمی کارنامے ہیں ان کے حوالے سے کیا اس وقت کون سے اہم موضوعات پہ ان کی جو تحریریں ہیں، کوئی موضوعات پہ کون سے علمی کارنامے ہیں وہ ذرا بتائیں۔ تحریک منہاج القرآن کے قائد ڈاکٹر طاہر القادری صاحب تقریباً 1000 کتب کے وہ مصنف ہیں۔ 650 کتب اس وقت مارکیٹ میں آ چکی ہیں، اور ان میں بہت جو نمایاں ان کا کارنامہ ہے وہ قرآنی انسائکلوپیڈیا ہے جو 8 جلدوں پر مشتمل ہے، اور اس کے علاوہ انہوں نے سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر 12 جلدوں پر مشتمل آپ نے یہ سیرت پر کتاب لکھی ہے، اور اسی طرح پھر آپ نے دہشت گردی کے خلاف جو 650 صفحات پر مشتمل فتویٰ دیا، ایک تاریخی فتویٰ ہے۔ اس کے علاوہ کتاب التوحید ہے، اور اس کے علاوہ اسلام اور جدید سائنس ہے، اسلام انسانی حقوق ہیں۔ اس طرح سے بے شمار کتب، اور پھر منہاج السوی ہے، عرفان السنہ ہے۔ اس طرح حدیث پر بہت بڑا اس وقت بھی جو ایک طویل کام جو ہے وہ چل رہا ہے، اور آپ نے جو عربی میں اس وقت قرآن حکیم فرقان حمید کی تفسیر لکھی ہے، یہ بھی بہت بڑا ایک ایسا انقلابی اور ایک ایسا تجدیدی قدم ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ عالمی اسلام میں شاید ہی کوئی اس طرح کا دوسرا اسکالر ہو کہ جس نے اس حوالے سے اتنا بڑا علمی اور تجدیدی کام کیا ہو۔ اچھا، اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں، اعتراضات کرتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب بیرونی ملک چلے جاتے ہیں اور وہ ان کے پاکستان میں وہ کم رہتے ہیں، لیکن کیا وجہ ہے وہاں پہ اگر وہ پاکستان میں بیٹھ کے اگر وہ کام کریں، تحریک کو چلائیں، تو یہ بہتر ہے یا وہ باہر ملک جو ان کے دورے ہوتے ہیں وہ ان کے لیے بہتر ہیں؟ حضور شیخ الاسلام چونکہ تحریک منہاج القرآن ایک عالمگیر تحریک ہے، اور وہ چونکہ کوئی ملکی تحریک نہیں ہے کہ ملکی تحریک ہو تو وہ ظاہر ہے کہ پاکستان میں بیٹھ کر کام کرے۔ اس وقت دنیا کے 100 سے زائد ممالک میں علمی اور فکری اور نظریاتی حوالے سے پھر جو بہت بڑے چیلنجز اس وقت عالمی اسلام کو جن کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس میں ایک فیصلہ کن جو نقطہ نظر ہے اور جو تحریرات کی جن کی ضرورت ہے، شیخ الاسلام اس پر دنیا کے مغرب کے اور مختلف ملکوں میں بیٹھ کر کے اس پر وہ کام کر رہے ہیں۔ پوری دنیا کا نقشہ ان کے سامنے ہے، اور جو اسلام پر مختلف حوالوں سے جو نظریاتی یلغار ہو رہی ہے
اس کا بھی اس وقت شیخ الاسلام جو بہتر سمجھتے ہیں ان کے لیے، تو اس حوالے سے پھر وہ جو ہے وہ بیرون ملک بھی بیٹھ کر کے، چونکہ پوری دنیا میں انہوں نے تحریک کو چلانا ہے، اور مغرب کے چونکہ اپنے ایک مسائل ہیں، اس سے معاشرے کے اپنے مسائل ہیں، ان کو سمجھنا، اور پھر دہشت گردی کا جو لیبل مغرب کی طرف سے اسلام پر لگایا جا رہا ہے، اس کا بھی مقابلہ کرنا، اور پھر خود مسلمانوں کے اندر جو مختلف چیزیں پیدا ہو رہی ہیں، وہ سارے چونکہ ایک جہاں ان کو زیادہ سکون اور اطمینان، اور پھر جہاں ظاہر ہے کہ پوری دنیا سے کتابوں کو انہوں نے جو ہے وہ لینا ہوتا ہے، مغرب میں اسلام کے خلاف کن کن حوالوں سے سازشیں ہو رہی ہیں، تو یہ ساری چیزیں ان کے چونکہ سامنے ہیں، اور انہوں نے ان کو مد نظر رکھ کر کے انہوں نے پھر کام کرنا ہے، اور ان کے لیے بہتر پرسکون جگہ کا انہوں نے انتخاب کیا ہے۔ اچھا، آخری سوال آپ سے میں کر رہا ہوں کہ جو ڈاکٹر صاحب نے ایک دم سیاست سے ایک سرنگشی اختیار کر لی اور سیاست سے ریٹائرمنٹ لے لی، تو اس کے بعد جو تحریک کی جو سرگرمیاں ہیں تو اس کو کون دیکھ رہا ہے اور کس طرح وہ مینج ہو رہی ہیں؟ اللہ کے فضل و کرم سے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے بہت ہر حوالے سے، چونکہ تجدیدی کام ہے ان کا، اور بہت بڑی ٹیم انہوں نے تیار کی ہے۔ ہمارے پاس جو اس وقت تحریک مناج القرآن کے زیر اہتمام جو ہمارا مناج شریعہ کالج چل رہا ہے، مناج یونیورسٹی ہے، اس وقت لیٹسٹ جو ہے وہ ابھی 3500 طلباء جو ہے جنہوں نے بی ایس سی اسلامی اسٹڈیز میں کیا ہے، اور وہ سے فارغ ہوئے ہیں، تو بڑی تعداد ہے مختلف شعبوں میں جنہوں نے پی ایچ ڈی کی ہے، ایم فل کی ہے، اور ایک متبادل قیادت، اور پھر ان کے دونوں فرزند ڈاکٹر حسن محی الدین، ڈاکٹر حسین محی الدین قادری ہیں، جنہوں نے بین الاقوامی معیشت میں ایم بی اے کیا ہے، اور ایک جہاندیدہ مفکر، ایک ماہر معیشت، اور ایک مسلم اسکالر ہیں، اور ان کے اسلامی فلسفے پر بھی بہت بڑی گہری نظر ہے۔ کوئی قیادت کا بحران نہیں ہے، اور مختلف ہماری نظامتیں ہیں، اور بڑے اچھے طریقے سے جو ہے وہ تحریک کو سنبھالے ہوئے ہیں، اور بڑے مشکل وقت میں ڈاکٹر صاحب کے استعفیٰ دینے سے تو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا، انہوں نے اپنے صرف عہدے سے استعفیٰ دیا، نظریاتی ان کی رہنمائی تحریک کو میسر ہے، وہی چونکہ تحریک چلا رہے ہیں۔ اپنے جو چیئرمین شپ ہے، یہ انہوں نے ایک پاکستان کی سیاست میں ایک نئی مثال قائم کی ہے کہ صرف ساری زندگی مرتے دم تک اور عہدے سے چمٹے رہنا، اور یہی کوئی بات نہیں ہے، ایک نئی روایت چونکہ ہر حوالے سے چونکہ ان کا جو انداز ہے وہ بالکل مختلف ہے، جو ہے وہ دینی طبقات سے اور سیاستدانوں سے ڈیفرنٹ ہے، اس لیے انہوں نے ایک نئی مثال کام کیا ہے کہ اس کے بغیر بھی جو اگر انہوں نے اتنی محنت کی ہے تو اچھے طریقے سے اس وقت پاکستان میں تحریک بھی جو ہے وہ پورے ملک کے اندر تنظیم سازی اور اپنا جو ہے وہ رول ایک ادا کر رہی ہے۔ سر بہت شکریہ، انہوں نے ٹائم دیا۔ یہ تھے جناب سردار اعظم بھائی صاحب، جن کا تعلق تحصیل دیرکوٹ سے ہے، اور میں تھوڑا سا بتا چلوں کہ ان کا ایک خود تحریک کا نام ہے، ان کی ایک بڑی کہانی ہے، بڑے مشکل حالات میں تحریک کا ساتھ دیا، اور اپنے تحریک کے ساتھ، اپنی فکر کے ساتھ، اپنی سوچ کے ساتھ یہ وفا کرتے رہے۔ آج کا ٹاپک یہی تھا، مجھے یعنی محمد جمیل کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔